بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء السلام علیکم۔ فار ایور ایجوکیشن کے ایجوکیشنل پلیٹ فارم پر ایک نئے لیکچر کے ساتھ حاضر ہوں، اور آج کا ہمارا لیکچر اردو جماعت داہم کی غزل نمبر 1 مصیبت بھی راست فضا ہو گئی ہے، اور غزل نمبر 2 آدمی آدمی سے ملتا ہے۔ ان دو غزلوں کے مکمل مشقی سوالات کا حل ہے۔ جو بچے میرے چینل پر نئے آئے ہیں، میرے چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں، شیئر کریں، اور بیل آئیکن کا بٹن پش کرنا مت بھولیں، تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کا فوری طور پر نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکے اور کوئی بھی ضروری ویڈیو آپ سے مس نہ ہو پائے۔ بیٹا، یہ ہماری غزل ہے، مصیبت بھی راہ فضا ہو گئی ہے، تیری آرزو رہنما ہو گئی ہے۔ اس کا پہلا سوال ہے، درجہ سوالات کے مختصر جوابات لکھیے۔ جز الف، شاعر کے ہاں مصیبت کے راست فضا ہونے کی وجہ کیا ہے؟ جواب، راست فضا یہ ہیڈنگ ہوگی، اور جواب لکھیں گے شاعر کے ہاں مصیبت کے راست فضا ہونے کا مطلب محبوب کی آرزو کا حصول ہے، اس لیے شاعر کو دنیاوی مصیبتیں راست فضا ہوتی ہیں۔ جز بے، کون سے راستے پر چلنے سے مصیبت خوشی میں تبدیل ہو جاتی ہے؟ جواب، خوشی و شادمانی۔ دار وفا کے راستے پر چلنے سے شاعر کی تمام مصیبتیں راحت میں تبدیل ہو جاتی ہیں، یعنی محبوب کے راستے پر چلنا ہی شاعر کے لیے مسرت و شادمانی ہے۔ جز جیم، شاعر منزل مقصود پر پہنچنے کے لیے پرامید ہے، کیوں؟ جواب، منزل مقصود ہیڈنگ، شاعر منزل مقصود پر پہنچنے کے لیے پرامید اس لیے ہے کیونکہ محبت کے اس راستے پر محبوب کی آرزو اس کی رہنما ہے، اور شاعر راستے کی تمام بڑی سے بڑی مشکلات کو برداشت کرنے کا حوصلہ بھی رکھتا ہے۔ سوال نمبر 3، حسن موہانی کی اس غزل کے قوافی اور ردیف الگ الگ کر کے لکھیے۔ جواب، غزل کے قوافی اور ردیف۔ اس غزل کے قوافی اور ردیف درج ذیل ہیں۔ قوافی، فضا، رہنما، صبا، خطا، کیا، ابتدا۔ ردیف، ہو گئی ہے۔ سوال نمبر 6، اس غزل کا جو شعر آپ کو سب سے زیادہ پسند ہو اسے اپنی کاپی پر خوش خط لکھیے اور پسندیدگی کی وجہ بھی تحریر کیجیے۔ جواب، مجھے اس غزل کا یہ شعر زیادہ پسند ہے، میں درماندہ اس بارگاہ عطا کا گناہ گار ہوں، ایک خطا ہو گئی ہے۔ مجھے یہ شعر اس لیے پسند ہے کہ ہم بے شمار خطائیں کرتے ہیں، لیکن پھر بھی اللہ تعالیٰ بخش دیتا ہے۔ غزل نمبر 2، آدمی آدمی سے ملتا ہے، دل مگر کم کسی سے ملتا ہے۔ اس کا سوال نمبر 1 ہے، مندرجہ ذیل سوالوں کے مختصر جواب تحریر کیجیے۔ جز الف، اس غزل کے مطلب کی نشاندہی کیجیے اور آپ کاپی میں اسے الگ لکھیے۔ جواب، غزل کا مطلب، اس غزل کا مطلب درج ذیل ہے، آدمی آدمی سے ملتا ہے، دل مگر کم کسی سے ملتا ہے۔ جز بے، پھولوں کا رنگ ہنسی سے ملنے کا مفہوم واضح کیجیے۔ جواب، محبوب کی ہنسی۔ اس شعر میں جگر پھولوں کی ہنسی کو اپنے محبوب کی ہنسی جیسا قرار دیتے ہوئے کہہ رہے ہیں کہ جس طرح پھول کھلتا ہے بالکل اسی طرح محبوب بھی مسکراتا ہے، پھول اور محبوب کی ہنسی کا رنگ ایک جیسا ہے۔ جز جیم، ہوش اور بے خودی کے ملنے سے دنیا کے کاروبار کیسے سنورتے ہیں؟ جواب، ہوش اور بے خودی۔ انسان جب ہوش و حواس میں رہ کر اپنے اندر جذبہ عمل پیدا کرتا ہے تو دنیا کے کام کاج سنورنے لگتے ہیں۔ جذبہ عمل ہی کامیابی کی ضمانت ہے۔ جز دال، مطلب میں کس حقیقت کی طرف اشارہ کیا گیا ہے؟ حقیقت۔ مطلب میں اس حقیقت کی طرف اشارہ کیا گیا ہے کہ آج کے دور کا انسان خود غرض ہو گیا ہے، وہ بناوٹ کا لبادہ اوڑھے ہوئے ہے، اور وہ بظاہر تو لوگوں سے ملتا ہے لیکن دل سے نہیں ملتا۔ سوال نمبر 5، پانچویں شعر میں مل کر نہ ملنے سے کیا مراد ہے؟ جواب، مل کر بھی نہ ملنا۔ پانچویں شعر میں مل کر نہ ملنے سے مراد ہے کہ بظاہر محبوب مل تو جاتا ہے
لیکن وہ وفا نہیں کرتا۔ سوال نمبر 2، اس غزل میں ردیف اور قوافی کی نشاندہی کیجیے۔ غزل کے قوافی اور ردیف۔ اس غزل کے قوافی اور ردیف درج ذیل ہیں۔ قوافی: آدمی، کسی، سادگی، ہنسی، قامتی، اسی، بے خودی، ہمسائیگی۔ ردیف: اس غزل کا ردیف سے ملتا ہے۔ امید ہے بیٹا آپ میرے اس لیکچر سے مستفید ہوں گے۔ ایک نئے لیکچر کے ساتھ جلد حاضر ہوں گا۔ تب تک آپ اس لیکچر کو سنیں، یاد کریں اور اپنے احباب میں سے شیئر کریں تاکہ زیادہ سے زیادہ طلباء اس سے مستفید ہو سکیں۔ فی امان اللہ۔